السلام علیکم۔ آج ہم 2018 میں مہا کے پیپر سیکنڈ میں پوچھے گئے چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی سیکشن کے 30 سوالات کا تجزیہ کرنے والے ہیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 61 کی طرف۔ درج ذیل بیانات میں سے کون سا بیان نشو نما کی خاصیت ہے؟ جو بیان نشو نما کی خاصیت ہے، خوبی ہے، اس کو ہم کو ٹک کرنا ہے۔ تو نشوونما کے عمل میں انفرادی فرق نظر آتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نشوونما جو ہے سب کی انفرادی طور پہ سب کی الگ الگ ہوتی ہے۔ نشوونما کے عمل میں فرد کے حیاتی اجزاء غیر مؤثر ہوتے ہیں، یہ بیان غلط ہے، کیونکہ نشوونما کے عمل میں فرد کے جو حیاتی اجزاء ہوتے ہیں یا اسے جو وراثت سے ملی ہوئی چیزیں ہوتی ہے یہ مؤثر ہوتی ہیں۔ ہر جاندار میں نشوونما کا عمل یکساں نوعیت کا ہوتا ہے، یہ بیان بھی غلط ہے، کیونکہ ہر جاندار کا نشوونما جو ہے الگ الگ طرز کی ہوتی ہے۔ ابتدا میں نشوونما کی رفتار دھیمی ہوتی ہے، یہ بیان بھی غلط ہے، کیونکہ ابتدا میں نشوونما کی رفتار جو ہے تیز ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ سوال نمبر 61 کا صحیح جواب ہے نشوونما کے عمل میں انفرادی فرق نظر آتا ہے، یعنی آپشن نمبر 1۔ جین پیاجے کے مطابق ذیل میں سے کس مرحلے میں بچہ ادراک اور تصور کی جمع بندی کرنا سیکھ لیتا ہے اور براہ راست عمل کے ذریعے نتیجہ اخذ کرنا سیکھ لیتا ہے؟ پیاجے نے جو ہے یہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ وقوفی نشوونما کے لحاظ سے اپنا نظریہ پیش کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ انسانی دماغ کے دو پہلو ہیں، جس میں پہلا ہے ادراکی ترتیب اور دوسرا ہے ادراکی طریقہ کار۔ ادراکی ترتیب میں جو اہم چیز ہے وہ ہے اسکیما۔ جین پیاجے کا کہنا تھا کہ جو بھی معلومات ہمارے دماغ تک پہنچتی ہے، ابتدائی معلومات ہمارے دماغ تک پہنچتی ہے، اس کو اس نے اسکیما نام دیا تھا، جو ایک بلاکس کی شکل میں ہوتی ہے، مینٹل بلاکس کہا تھا اس نے۔ جس طریقے سے اپنی اینٹ پہ اینٹ چڑھتی ہے بلڈنگ بنتے وقت، ویسے ہی معلومات کے بلاکس بنتے ہیں، اور اس بلاکس کو اس نے اسکیما کہا تھا۔ کسی بھی شے کا احساس ہونے پر جو تصور قائم ہوتا ہے، کسی بھی شے کا احساس ہونے پہ جو تصور قائم ہوتا ہے اسے اس نے اسکیما نام دیا تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کو فطری طور پہ کچھ خصوصیات ملی ہوئی، جیسے چوسنا، دیکھنا، سونگنا، کسی چیز تک پہنچنا، کسی چیز کو پکڑنا، یہ جو خوبیاں ہماری ہوتی ہے اس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں، کوئی تصور قائم کرتے ہیں کسی چیز کے تعلق سے، تو اسے ہم کہیں گے اسکیما۔ اور جیسے جیسے نیا علم ملتا جاتا ہے اسکیماز بھی جو ہے یہ بدلتی جاتی ہے۔ مطلب ایک اسکیما جو ہے وہ ہمارے دماغ میں پہنچ گئی، اس کا ایک بلاک بن گیا، تو جب نئی معلومات اس سے متعلق آتی ہے تو اس میں تبدیلی آتی ہے، مطلب ماڈیفیکیشن بھی ہوتا ہے، ایک ہی چیز قائم نہیں رہتی۔ جیسے بچہ سٹارٹ میں بلی ہو، کتا ہو یا کوئی جانور ہو تو اس کو بھو بھو یا میاؤ یہی نام دیتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے مینٹل بلاکس جو ہے اسکیما جو ہے چینج ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کو نیا علم ملنا شروع ہوتا ہے، پھر کتے کو الگ سے، بلی کو الگ سے اور بیل وغیرہ جانداروں کو الگ سے پہچاننا شروع کرتا ہے۔ تو اسکیماز جو ہے جب جیسے جیسے نیا علم ملتا جاتا ہے اسکیماز بدلتی جاتی ہے۔ تو یہ تھا ادراکی ترتیب میں اسکیما۔ دوسری چیز جو اس نے بتایا تھا ادراکی اعمال، ادراک کے کام جو ہوتے ہیں، اس میں پہلی چیز تھی ازیملیشن، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے جذب کرنا۔ ازیملیشن کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے موجود اور ماحول کے اغراض کی وجہ سے پیدا ہونے والے ادراکی ترتیب کو جوڑنا، یعنی جو چیز پہلے سے موجود ہے اور ماحول کی ضرورت کی وجہ سے جو نئی بات ہونے والی ہے، ان دو چیزوں کو جوڑنا، مطلب پہلے سے موجود چیز اور جو نئی چیز آئی ہے ان دونوں کو جوڑنا، یعنی ازیملیشن۔ مطلب پہلے سے موجود جو ہمارے پاس اسکیما ہوتی ہے اور جو ہمارے لیے نئے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اس لحاظ سے ان دونوں کو جوڑ کر ہم جو نئی بات بناتے ہیں اس سے ازیملیشن کہتے ہیں۔ ازیملیشن کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بچہ کسی بھی کھلونے کو جب لیتا ہے تو اسے وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے، اس کو وہ سکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ اس نے جو کھلونے کی معلومات ہے وہ جو ازیملیشن کے طور پہ حاصل کی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کھلونا اس کے بعد آ جاتا ہے جس کو اب وہ منہ میں نہیں ڈال پاتا، منہ میں نہیں ڈال پانے کی وجہ سے کیا کرتا ہے، وہ اس کو کسی دوسرے طریقے سے اس کھلونے کو ہینڈل کرتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں ایکوموڈیشن، مطلب ہم آہنگی۔ ایزیملیشن یہاں پہ کام نہیں کر رہا تھا، تو ایزیملیشن میں تھوڑی سی تبدیلی لا کر اس نے ایکوموڈیشن کیا، اسے کہیں گے ہم آہنگی۔ اور ایزیملیشن اور ایکوموڈیشن دونوں کے اندر ہم کو ایکولیبریم یا توازن قائم رکھنا ہوتا ہے۔ وہ تیسری چیز جو پیاجے نے اپنے اس میں بتائی تھی
وہ تھی ایکولبریم. مطلب پہلی چیز ایزیملیشن، ایزیملیشن میں تبدیلی لائی اکوموڈیشن، ایزیملیشن اور اکوموڈیشن کا جیسے جیسے ہم توازن قائم رکھتے ہیں ویسے ویسے ہمارے وقوف میں نئی نئی معلومات جمع ہونا شروع ہوتی ہیں. تو یہ تین اہم چیزیں تھی. پہلی تو سب سے اہم چیز اسکیماز ہے جس کو مینٹل بلاکس بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد کی جو تین چیزیں اس نے بتایا تھا ادراک کی ترتیب کس طریقے سے ہوتی ہے. تو پہلی چیز ایزیملیشن، دوسری چیز اکوموڈیشن، اور ان دونوں کا ایکولیبریم مطلب توازن قائم رکھنا. پیاجے نے نشوونما کے 4 مراحل بتائے تھے، جس میں اس نے پہلا مرحلہ بتایا تھا حسی حرکی مرحلہ، جو 0 سے 2 سال ہوتا ہے، جسے سینسری موٹر ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. دوسرا تھا قبل تفاعلی مرحلہ مطلب پری آپریشنل، یہ جو ہے 2 تا 7 ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ تھا ٹھوس تفاعلی مرحلہ مطلب کانکریٹ آپریشن، اور چوتھا تھا رسمی تفاعلی مرحلہ مطلب فارمل آپریشن سٹیج. یہ 4 سٹیجز جو تھی یہ پیاجے نے بتائی تھی. ہمارا یہ جو سوال ہے اس کا تعلق جو ہے تیسری سٹیج سے ہے، یعنی ٹھوس تفاعلی مرحلہ. اور ٹھوس تفاعلی مرحلے میں کیا کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے. تو ٹھوس تفاعلی مرحلہ جو ہے عام طور پر 7 تا 11 سال یا 12 سال تک قائم رہتا ہے. اس پیریڈ میں بچہ ابھی بھی جس طریقے سے پری آپریشنل سٹیج میں ہوتا ہے کہ وہ ٹھوس باتوں کو ہی سمجھتا ہے، ابھی بھی مجرد چیزوں کو وہ سمجھ نہیں پاتا. لیکن تجزیاتی غور و فکر کی ابتدا اس دور میں ہو جاتی ہے. پیمائش کو سمجھتا ہے، چھوٹا بڑا پن یا سمائی لیٹر میٹر وغیرہ ان کو بھی وہ سمجھنا شروع کرتا ہے. اس دور درجہ بندی بھی کرنا سیکھ لیتا ہے، چڑھتی اترتی ترتیب سیکھتا ہے، یکسانیت اور تعلق کو بھی جوڑتا ہے. مطلب یہ تمام چیزیں اب اس عمر میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اس عمر کی جو 3 خاص پہلو ہے جس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے، وہ پہلا ہے کنزرویشن، کسی چیز کا جتن کرنا، حفاظت کرنا. مطلب بچہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ بچہ جب کسی بھی چیز کی خصوصیت کو سمجھ لیتا ہے تو اس میں سے کچھ خصوصیت جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور کچھ خصوصیت بدل بھی جائے تو بھی وہ اس چیز کے بارے میں معلومات دے سکتا ہے. تو اسے کہتے ہیں کنزرویشن. اس کے بعد میں ایک چیز تھی ریورسیبلٹی، مطلب پیچھے کی جانب سے اس چیز کو کر پانا. یعنی کہ اگرچہ ہم بولتے ہیں کہ 4 جمع 4 مساوی 8، اس کا مطلب ہے 8 میں سے 4 اگرچہ منفی کرتے ہیں تو جواب ہوگا 4. مطلب اب وہ پیچھے سے آ رہا ہے، ریورس ہو رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ریورسیبلٹی. ریورسیبلٹی کی خاصیت بھی اس دور میں پیدا ہو جاتی ہے. اور اہم خصوصیت جس کے تعلق سے ہمارا سوال تھا کہ تصور کی جماعت بندی کرنا سیکھ لیتا ہے اور براہ راست عمل کے ذریعے نتیجہ حاصل کرنا سیکھ لیتا ہے. تو یہ جو کلاسیفیکیشن والی خوبی ہے، جماعت بندی والی خوبی جو ہے وہ اس پیریڈ میں پیدا ہوتی ہے. باقی کے 3 مراحل میں کون کون سی خوبیاں پیدا ہوتی ہے انشاءاللہ ہم جین پیاجے کے تھیوری کا ایک ویڈیو بنائیں گے، اس میں ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس کے بعد اگلا سوال تھا، یعنی ہمارا سوال نمبر 62 کا جواب ہوگا آپشن نمبر 3. سوال نمبر 63 ہے، آخری بچپن میں بچوں کی جبلت دوستوں کے گروہ میں رہنے کی ہوتی ہے. یہ بات اس کے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس دور میں بچہ دوستوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. اس کو ٹولی مطلب گروہ میں رہنے کے دور کہا جاتا ہے، ٹولی کی عمر کہا جاتا ہے. تو اس بات سے فائدہ اٹھانے کے لیے معلم کو کن باتوں سے گریز کرنا چاہیے. مطلب ایسی کون سی بات ہے جو معلم کو کرنا نہیں چاہیے دیے گئے آپشنز میں. پہلا، طلباء کی خواہش کے مطابق گروہ بنانا اور مختلف مقابلوں کا انعقاد کرنا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ طلباء کی جو خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق گروہ بنایا جائے اور ان کے مقابلوں کا انعقاد کیا جائے. جماعتی نظم و نسق و آرائش کی ذمہ داری طلباء پہ ڈالنا، یہ بات بھی صحیح ہے. طلباء کی شکایتوں پر سنجیدگی سے توجہ دی جائے. معلم کو طلباء کی شکایتوں پر اتنی سنجیدگی سے یہاں پر اس عمر میں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بچہ خود ہی گروپ میں رہنا پسند کرتا ہے. اور گروہ میں تقریبی کام کرنے کی ترغیب دینے والی ترغیب اور اس کی نگرانی کی جائے. جو بچے اگرچہ تقریبی کام کر رہے ہیں تو ان کی نگرانی کرنا بھی معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے سوال نمبر 63 کا صحیح جواب ہوگا طلباء کی شکایتوں پر سنجیدگی سے توجہ دی جائے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو صحیح جواب ہوگا 3. سوال نمبر 64 ہے، انفرادی نشو و نما میں وراثت ماحول دونوں کی اہمیت ہے.
اس کے تحت درج ذیل میں سے کون سا بیان غلط ہے؟ تہذیبی ماحول بچے کی نشوونما پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بچے کی نشوونما پر ماحول اور وراثت ان دونوں کے بین العمل کا اثر ہوتا ہے۔ تو تہذیبی ماحول جو ہمارا کلچرل انوائرنمنٹ جو ہوگا اس کا بچوں کی نشوونما پر اثر ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ نشوونما کے لیے جو بنیادی طاقت مہیا کرنے کا کام وراثت کے ذریعے ہوتا ہے۔ بیسیکلی جو ہمیں طاقت ملی ہوتی ہے، بیسیکلی جو صلاحیتیں خوبیاں ملی ہوئی ہوتی ہے وہ مہیا کرانے کا کام وراثت کرتی ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ عام طور پر بچوں کا رنگ، روپ اور قد وراثت سے حاصل ہوتا ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اور نشوونما کو سمت دینے کا کام وراثت کرتی ہے، بلکہ نشوونما کو سمت دینے کا کام ماحول بھی کرتا ہے، اس لیے ہمارا جو چوتھا آپشن ہے یہ غلط ہوگا۔ ذہنی عمر کا تصور سے مراد ذہانت کی پیمائش کے شعبے میں بینے کی بڑی دین ہے، اس تعلق سے کون سا بیان درست ہے؟ ہم کو درست بیان دینا ہے۔ تو بینے نے جو بتایا تھا کہ جسمانی نشوونما کی طرح ذہنی نشوونما بھی ہوتی ہے، یعنی جس طریقے سے جسمانی نشوونما ہوتی ہے اسی طریقے سے ذہنی نشوونما بھی ہوتی ہے۔ ذہنی نشوونما فرد کے لحاظ سے بدلتی ہے، یعنی ہر ایک کی ذہنی نشوونما کی قدر الگ الگ ہوتی ہے۔ فرد کی پیدائشی ذہنی صلاحیت پر نفسیاتی نشوونما کا انحصار ہوتا ہے۔ جو پیدائشی طور پر اسے ذہنی صلاحیتیں ملتی ہے، ذہنی طاقتیں ملتی ہے، اس پر ہماری وقوفی نشوونما کا انحصار ہوتا ہے۔ عام طور پر پیدائش کے 16ویں سال کو نفسیاتی نشوونما تکمیل کو پہنچتی ہے۔ یہ 4-5 باتیں جو تھی یہ بینے نے بتایا تھا، ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا بیان ہے، ایسا نہیں ہے کہ جسمانی نشوونما کے تناسب میں ذہنی نشوونما ہوتی ہے، بلکہ ہوتی ہے، جیسے جیسے جسمانی نشوونما کی طرح ذہنی نشوونما بھی ہوتی ہے۔ ذہنی نشوونما کی رفتار تمام لوگوں میں یکساں نہیں ہوتی۔ تو ایکچولی یہاں پر اس نے یہ بیان دیا ہے اور یہ بیان بالکل صحیح ہے کہ ذہنی نشوونما کی رفتار تمام لوگوں میں یکساں نہیں ہوتی، لیکن ایکچولی مراٹھی پیپر میں یکساں ہوتی ہے، یا انگلش کے پیپر اگرچہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بات ملتی ہے کہ یہ بیان اس طریقے سے تھا کہ ذہنی نشوونما کی رفتار تمام لوگوں میں یکساں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیان غلط ہو گیا تھا۔ لیکن اگرچہ ہم بولتے ہیں کہ یکساں نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ بیان نمبر 2 جو ہے یہ درست ہو جائے گا۔ تیسرا آپشن ہے، فرد کی پیدائشی ذہنی صلاحیت پر نفسیاتی نشوونما کا انحصار نہیں ہوتا، بلکہ فرد کی پیدائشی ذہنی صلاحیت پر نفسیاتی نشوونما کا انحصار ہوتا ہے۔ تو تیسرا بیان بھی جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور عام طور پر پیدائش کے 16ویں سال نفسیاتی نشوونما تکمیل کو پہنچتی ہے، ایسا خیال بینے نے پیش کیا تھا، اس لیے چوتھا جو بیان ہے یہ صحیح ہے۔ لیکن اردو کے ٹرانسلیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بیان نمبر 2 بھی صحیح ہے اور بیان نمبر 4 بھی صحیح ہے۔ سوال نمبر 66، ذہانت کا نظریہ پیش کرتے وقت تھورنڈائک کا اسپرمین کے نظریے پر اعتراض کے تحت کون سا بیان غلط ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ جب اسپرمین نے 2 فیکٹرز، 2 آئلی نظریہ پیش کیا تھا، جس پر تھورنڈائک نے بہت زیادہ تنقید کی تھی۔ تھورنڈائک کا کہنا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جی اور ایس کچھ نہیں ہوتا ہے، جبکہ ذہانت یا اعصاب اور ان سے مربوط ہونے پر منحصر ہے۔ اعصاب کا عمل پیچیدہ ہوتا ہے اور کوئی ذہنی کام کسی معیار کا ہوگا یا اعصاب کے عمل پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ تینوں بھی باتیں تھورنڈائک نے اعتراض ظاہر کرتے ہوئے اسپرمین کے نظریے پر بیان کی تھی۔ اور یہ جو بات ہے کہ ذہانت کے عام اور خاص اجزاء سائنسی نوعیت کے ہیں، ایسا اس نے نہیں بتایا تھا، اس لیے اعتراض کے تحت یہ جو بیان ہے یہ غلط ہے۔ تو آپشن نمبر 3 جو ہے یہ ہمارا صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 66، انسان میں جو مختلف قسم کے جذبات ہوتے ہیں اس کا موقع ملنے کے لحاظ سے اظہار ہو کر نظم ہونے سے مراد جذباتی ذہانت، اس سے متعلق ذیل میں سے کون سا بیان غلط ہے؟ تو انسان کو اپنے جذبات سے واقفیت ضروری ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ جذبات کے اظہار کے لیے کتنی شدت ہو اس کا نظم ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے جذبات کی شدت کتنی ہونا چاہیے اس پر ہمارا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی دکھی واقعہ دیکھ کر دکھی ہونا قدرتی بات ہے۔ یہ تینوں بھی بیانات جو ہے یہ صحیح ہے۔ اس کا مطلب دوسروں کے جذبات سے واقفیت غیر ضروری ہے، یہ بیان غلط ہے، بلکہ ہم کو دوسروں کے جذبات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ تو آپشن نمبر 4 جو ہے یہ غلط بیان ہے۔ سوال نمبر 68،
درج ذیل بیانات میں سے کون سا بیان توجہ کی خصوصیت نہیں ہے؟ توجہ ایک منتخب عمل ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ کس چیز پر ہم کو توجہ مبذول کرنا ہے یہ ہم خود انتخاب کرتے ہیں۔ نمبر 2، توجہ کی وجہ سے علم کا حصول اور ادراک ہوتا ہے، یہ بھی بات صحیح ہے۔ آپشن نمبر 4 اگرچہ دیکھتے ہیں کہ توجہ کو کسی ایک نقطے پر زیادہ دیر تک مرکوز نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی بیان صحیح ہے۔ مطلب آپشن نمبر 1، 2 اور 4 تینوں بیانات صحیح ہیں۔ تیسرا جو بیان ہے، ظہور اظہار کی شدت یکسوئی پر منحصر نہیں ہوتی، یہ ایکچولی ٹرانسلیشن جو یہاں پہ غلط ہوا ہے، یعنی کہ یہاں پہ اس نے یہ کہا تھا کہ انگلش میڈیم اور میڈ میڈیم کے پیپر دیکھا جائے تو ہماری جو اندرونی تحریک ہوتی ہے اس پر ہماری توجہ مرکوز نہیں ہوتی، یہ بیان دیا گیا تھا۔ چونکہ وہاں پر اندرونی چیز جو ہماری جسمانی اندرونی چیز ہے اس پر بھی ہماری توجہ مرکوز ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ اس نے بولا کہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے آپشن نمبر 3 جو ہے یہ توجہ کی خصوصیات نہیں ہے۔ احساس کا انتخاب محرک کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ درج ذیل میں سے احساس کی کون سی درجہ بندی کی تشکیل تصور کے ادراک کے وقت ہوتی ہے؟ یہ تصویر دیکھنے کے بعد میں ہمیں معلوم ہے، اس کا جواب قرب ہے، نمبر 1، اور اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں۔ چونکہ سوال نمبر 70، درج ذیل میں سے کون سا بیان قوت ماسکہ کی نوعیت کی حمایت نہیں کرتا؟ بیان نمبر 1، قوت ماسکہ کے عصبی عمل میں حالیہ تجربے کی باتیں کچھ عرصے تک جاری رہتی ہے۔ کوئی بھی بات جب ہمارے پاس ریٹینشن ہوتی ہے، قوت ماسکہ تک جب آتی ہے تو اس پر تجزیہ ہونا شروع ہوتا ہے، اس پر ہمارا دماغ کچھ عمل کرتا ہے تو کچھ دیر تک یہ عمل جاری رہتا ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ قوت ماسکہ الگ الگ سطح پر ہوتی ہے، یہ بیان بھی صحیح ہے۔ کسی فرد میں قوت ماسکہ کے تمام نقاط یکساں نہیں ہوتے، یعنی کہ ایک چیز کے لیے جتنی قوت ماسکہ ہے ضروری نہیں دوسرے پہلو کے لیے بھی قوت ماسکہ اتنی ہی ہو۔ کسی کی میتھ کے لیے اگرچہ قوت ماسکہ اچھی ہے تو ضروری نہیں کہ تاریخ کے لیے بھی اس کی قوت ماسکہ ویسی ہی ہو۔ اسی شخص کی قوت ماسکہ میں الگ الگ نکات کے لیے فرق پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو پہلے تینوں بیانات ہیں یہ تو صحیح لگ رہے ہیں۔ چوتھا بیان ہے، ایک مضمون کا مطالعہ ختم ہوتے ہی دوسرے مضمون کا مطالعہ شروع کیا گیا تو قوت ماسکہ اچھی ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ قوت ماسکہ کی نوعیت کی حمایت نہیں کرتی، کیونکہ صحیح تو یہ ہے کہ ایک مضمون کا مطالعہ ختم ہوتے ہی ہمیں کچھ دیر تک نیند لینا چاہیے یا آرام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قوت ماسکہ کا تجزیہ کا عمل جاری رہتا ہے کچھ عرصے تک، تو تجزیہ مکمل ہونے تک دوسرے مضمون کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے سوال نمبر 70 کا جو آپشن نمبر 4 ہے یہ اس کی حمایت نہیں کرتا۔ 71، سوال نمبر 71، ذیل میں سے کون سی مثالیں تخلیقی تخیل کی نہیں ہیں؟ سائنسداں سائنس ایجاد کرتا ہے، یہ تخلیقی تخیل ہے۔ مجسمہ ساز مجسمہ بناتا ہے، یہ بھی تخیلی طریقہ ہے۔ معلم استقرائی طریقے سے پڑھاتا ہے، اس طریقے میں کوئی تخیل نہیں ہو رہا ہے۔ اور آپشن نمبر 4 ہے، معلم قدرتی مناظر کی تصویر کشی کرتا ہے، تصویر کشی کرنا یہ بھی تخیل میں آتا ہے، مجسمہ بنانا یہ بھی تخیل میں آتا ہے، سائنسی ایجادات یہ بھی تخیل میں آتے ہیں۔ اس لیے آپشن نمبر 3 جو ہے، معلم استقرائی طریقے سے پڑھاتا ہے، یہ تخلیقی تخیل کی مثال نہیں ہے۔ سوال نمبر 72، تصور کے لیے ذیل میں سے کون سا بیان نامناسب ہے؟ تصور کے تعلق سے پہلا، موضوع اور واضح تصور پیدا نہ ہو تو غور و فکر کے عمل میں رکاوٹیں آتی ہے، یہ بات صحیح ہے۔ دوسروں کے خیالات کو اچھی طرح سمجھنے اور خیالات کو صحیح طرح پیش کرنے کے لیے تصور صحیح اور واضح ہونا چاہیے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ بنیادی تصور واضح نہ بھی ہو تو آگے کے تصورات بآسانی واضح ہو جاتے ہیں، یہ بیان غلط ہے، کیونکہ بنیادی تصور کا واضح ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے بنیادی تصورات ہی واضح نہ ہو تو آگے کے تصورات کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے آپشن نمبر 3 جو یہ نامناسب ہے۔ سوال نمبر 73 ہے، تصور کی اقسام اور مثالوں کی جوڑیوں کا مناسب متبادل کون سا ہے؟ پہلا یہ حرکی تصور تھا، حرکت سے متعلق تصور، اس کا تعلق ہوگا گاڑیوں کی رفتار کا موازنہ کرنا، مطلب پہلے کا سی جواب ہے، اس کا مطلب ہمارا آپشن نمبر 3 ہی صحیح ہوگا۔ اس کو دیکھ لیجئے کیونکہ ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، ذائقے کا تصور کون سا ہے، بو کا تصور کون سا ہے، لمس کا تصور کون سا ہے، چھونے کا، حس کا تصور کون سا ہے، یہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے ہمارا آپشن نمبر
3 इसका जवाब होगा। सवाल नंबर 74 है, तदरीसी अमल में जवाबी रद्द-ए-अमल के दौरान साबिका तजुर्बात का इस्तेमाल करता है। इस तरह नए हालात के तहत यकसा होने वाले पुराने हालात में दिया गया जवाबी अमल रद्द-ए-अमल नए हालात के तहत देता है। इसमें थॉर्नडाइक का कौन सा ज़ैली कानून इस्तेमाल किया गया है? सही व खता के नजरिए के ताल्लुक से थॉर्नडाइक ने 3 नजरियात पेश किए थे, 3 बातें बताई थी जो इब्तिदाई सतह की थी, जिसमें एक मश्क का उसूल है, दूसरा तासीर का उसूल है और आमादगी का उसूल है। 3 उसूल थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ये 3 कानून के अलावा थॉर्नडाइक ने कुछ सानवी कानून बताए थे जो 5 हैं। तो पहली चीज है रद्द अमल के तनों का कानून। इसका मतलब ये होता है कि तुलबा के सामने अलग अलग तरीके से गौर व खौज करने के औकात होते हैं और अलग अलग तरीकों से रद्द अमल का इजहार करते हैं। ये रद्द अमल के तनों के कानून में आता है। रद्द अमल की यकसानियत का कानून, यानी कि जवाबी रद्द अमल के दौरान साबिका तजुर्बात का इस्तेमाल करना, यानी जो चीजें उसने जैसी पिछले मरतबा सीखा है, साबिका में सीखा है, अगर वैसी ही हालात हो तो उसके तहत वो यकसा होने वाले हालात और पुराने हालात में दिया गया रद्द अमल नए हालात के तहत देता है। मतलब हमारा ऑप्शन जो होगा ये 2 होगा, रद्द अमल की यकसानियत का कानून। मतलब जिन हालात में हमने सीखा है, अगर वैसी ही हालात हमको फिर से नजर आ रहे हैं तो वहां पर हम उसी तरह का रद्द अमल देते हैं, तो इसे हम रद्द अमल का यकसानियत का कानून कहते हैं, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सिमिलर रेस्पॉन्स। तरतीब या तश्कील का कानून, जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ डिस्पोजिशन, जिसमें बर्ताव में रद्द अमल का तरीका जो है साबिका आमोजिश की मदद से बर्ताव में हमारा मिजाज में जो तब्दीली आती है, हमारे डिस्पोजिशन में जो तब्दीली आती है, उसको तरतीब या हमारा नया मिजाज बनता है। जो मिजाज हमारा पहले बना था उसी लिहाज से हम नया हालात में बिहेव करते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये तीसरा उसूल था उसका, तरतीब या तश्कील का। और चौथा उसूल जो उसने बताया था अज्जा की माक़बल ताकत, मतलब प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट, मतलब किसी मसले के अहम अज्जा पर रद्द अमल करने का तरीका। मतलब जो अहम अज्जा है सबसे पहले हम उस पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं और उसके बाद में दूसरी चीज़ों पे हम रद्द अमल ज़ाहिर करेंगे। बेसिकली जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है, जो जिसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है, उस बात पर हम देते हैं। जैसा किसी शक्ल पे जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके साइड्स के मुतालिक बात करेंगे, बाद में उसके कलर, उसके डायमेंशंस वगैरह के ताल्लुक से बात करेंगे। तो इससे बोलते हैं अज्जा की माक़बल ताकत। तो ये 4 उसूलों के साथ साथ 5वीं चीज़ जो थी उसने इश्तराकी मुंतकिली यानी एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहा था। किसी एक मोइज से दूसरी मोइज को रद्द अमल मुंतकिल हो जाता है। किसी एक मोइज का रद्द अमल जो है दूसरी मोइज पर मुंतकिल हो जाता है। इसकी अहम मिसालें जो हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो देखते हैं टीवी पर, कि कोई फिल्म स्टार होती है और किसी साबुन का एडवर्टाइज करती है, तो एक्चुअली रिस्पॉन्स जो है वो फिल्म स्टार को जाने की वजह से उस चीज़ की तरफ हमारा चला जाता है। तो वो जो साबुन है और वो जो फिल्म स्टार है, ये दोनों के अंदर इस तरह की मुंतकिली होती है। तो इस तरीके से 5 सानवी कानून थॉर्नडाइक ने बताया था। इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहला कानून जो था वो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी रद्द अमल के तनों का कानून, जिसके अंदर बच्चा अलग अलग रिस्पॉन्सेस देता है। दूसरा था लॉ ऑफ सिमिलर रिस्पॉन्स यानी रद्द अमल की यकसानियत का कानून, यानी जो हालात में सीखा था वैसी हालत अगर चाहे दोबारा सामने पेश आते हैं तो उसी तरीके से रद्द अमल देना। तीसरा है सेट ऑफ डिस्पोजिशन या तरतीब का तश्कील का कानून, जिसके अंदर हमारा जो बर्ताव बनता है, हमारा जो मिजाज बन जाता है, उस लिहाज से हम नए हालात में भी बर्ताव करते हैं। इसे बोलते हैं तरतीब या तश्कील का कानून। चौथा कानून जो था प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट यानी अज्जा के माक़बल ताकत का कानून। इसका मतलब ये होता है कि किसी मसले के अहम अज्जा पर रद्द अमल करने का तरीका। मतलब जो अहम चीज़ें हैं उस बात के ताल्लुक से हम पहले रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं और बाद में फिर दीगर बातों पर हमारा रद्द अमल होता है। तो इसे बोलते हैं प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट। और 5वां कानून जो था इश्तराकी मुंतकिली के कानून, एसोसिएटिव शिफ्टिंग का कानून, यानी किसी एक मोइज के लिए जो हमें रद्द अमल देना है वो किसी दूसरे मोइज के साथ भी हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं इश्तराकी मुंतकिली का कानून, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह। अगला सवाल है, तो हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 75 है, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के पेश करदा फलसफा और साइंस की मंतक के लिए
मुफीद साबित होने वाला कौन सा तरीका है? तो डॉक्टर आर्मस्ट्रांग ने तहकीकी तरीका पेश किया था, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 76 है, सनअती शोबे में वजूद आने वाले जदीद दर्स व तदरीस के तरीके में लोगों को नए तस्वुरात सरगर्मी पर इन्हिसार करके तरक्की पजीर और तेज रू रहना होता है। जैल में से ऐसा कौन सा तरीका है? तो ये जो तरीका है, इसका सही जवाब है दिमागी हिजान का तरीका, ब्रेन स्टॉर्मिंग का तरीका जो है, जिसको एलेक्स एस्बॉर्न ने पेश किया था। एलेक्स एस्बॉर्न, इस तरीके में क्या होता है कि तुलबा के सामने मसला रखा जाता है, मसले के हल से मुतालिक गुरोही बहस की जाती है, तुलबा को अपने अपने ख्यालात पेश करने के लिए मौके दिए जाते हैं। ये मौके जब तुलबा पेश करते हैं, जब अपने अपने बात पेश करते हैं, तो किसी पर भी तनकीद करने से रोका जाता है, तुलबा की तख्लीकी सलाहियत को फरोग मिलता है, सनती मैदान में नए तस्वुरात, नई सरगर्मियाँ आती रहती है। इन मसाइल को हल करने के लिए हमेशा तख्लीकी नजरिए नुक्ते नज़र होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो तरीका है दिमागी हिजान का तरीका, इस शूबे के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसका सही जवाब होगा 1। सवाल नंबर 77 है, तदरीसी नमूने और उनके मौजूद की जोड़ियों का मुनासिब मुतबादिल कौन सा है? इसमें हम देखते हैं कि इसको याददाश्त के नमूने, तख्लीकी नमूने, समाजी तशखीसी नमूने और बराह रास्त तरबियती नमूने और जोड़ियों के लिए अंदर जो मौजूद है उनके नाम दिए गए हैं कि विलियम गार्डन है ए, बी पर बायरन, सी गैगने और 4 जेरी लोकस लिखा है पे। तो इसका सही जवाब होगा याददाश्त के नमूने का ताल्लुक है जेरी लोकस से, तख्लीकी नमूने इसका ताल्लुक है विलियम गार्डन से, समाजी तशखीसी नमूने इसका ताल्लुक है बायरन से और बराह रास्त तरबियती नमूने का ताल्लुक है गैगने से। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। लैंडर्स के एक्चुअली लैंडर्स नहीं है, ये फ्लैंडर्स है। फ्लैंडर्स के बैनुल अमल के तजज़िये की ज़ैल में से कौन सी हुदूद मुनासिब है? तो फ्लैंडर्स के बैनुल अमल के तजज़िये का जो उसने नज़रिया पेश किया था, उसमें यह है कि दर्स व तदरीस के अमल में मौलिम के लफ्जी बर्ताव का मुताला किया जाता है। मतलब मौलिम कितनी देर तक बोलता है, किस तरीके से बोलता है, बोलते वक्त कौन कौन से एक्शंस करता है, कौन सी चीज़ पेश करता है और उसके ताल्लुक से क्या बात करता है, इसका तजज़िया किया गया था। ये जो है पूरा तरीका मुशाहदे पर मुनहसर होता है, यानी एक मुशाहदा करने वाला कमरे जमात में मुशाहदा करता है और मौलिम की और तुलबा की या कमरे जमात में होने वाली हर एक्टिविटी की वो मुशाहदा करता है। मौलिम के अमल का 70% जो है ये बयान से मुतालिक होता है। मतलब ज्यादातर मौलिम क्लास के अंदर टॉकिंग करता है। इस तरीके में 10 नुकात होते हैं, ये बात ध्यान में रखिए कि इस तरीके में 10 नुकात होते हैं। 7 नुकात जो ये मौलिम से मुतालिक होते हैं, 2 तुलबा से मुतालिक होते हैं और एक जो नुकता होता है वो दोनों से मुतालिक होता है। मतलब इसके अंदर हम लफ्जी बर्ताव, मतलब कौन कितना बोल रहा है, जिसको आम जुबान में हम बोलते हैं टीचर टॉकिंग टाइम एंड पीपल टॉकिंग टाइम, TTT। तो ये जो चीजें है इसका मुशाहिदा ही फ्लैंडर्स ने किया था। मुशाहिदे की मदद से नतीजा अक्स किया जाता है। कमरे जमात की समाजी माहौल का भी मुशाहिदा किया जा सकता है। मौलिम खुद के बर्ताव में तब्दीली ला सकता है। जब मौलिम मुशाहिदे की मदद से जब मौलिम को बताया जाता है कि ऐसा ऐसा आपका तदरीस हुई, तो उस लिहाज से वो अपने बर्ताव में तब्दीली ला सकता है। लेकिन इसको जो यानी इसकी जो हुदूद है वो ये है कि माहिर मुशाहिदा करने वाले दस्तयाब नहीं होते, क्योंकि मुशाहिदा हर सेकंड का करना होता है। यहाँ पर बारीक बीनी से मुशाहिदा करना होता है, तो ये एक बहुत लंबा अमल भी होता है और उकताहट वाला अमल भी होता है। मुशाहिदा करने वाले को बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। इस तरीके कार में बहुत ज़्यादा वर्क दरकार होता है। लफ्जी बर्ताव को ही अहमियत दी गई। इस तरीके में क्या हुआ कि मौलिम का जो लफ्जी बर्ताव है, मतलब टॉकिंग टाइम जो है, उसको ही ज़्यादा अहमियत दी गई है। तो ये तरीके के हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो इस अमल में अमल पर जोर दिया गया है। मतलब उसका जो मौलिम का जो टॉकिंग टाइम है उस पर जोर दिया जाता है। इसमें मुशाहिदे को गैर मामूली अहमियत दी गई है। ये बात सही है। ये एक हद है इसकी कि बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई मुशाहिदे को। मुशाहिदे से नताइज अक्स करना आसान होता है, ये बात सही है।
اور اس تکنیک میں سبق کا مشاہدہ طلباء کو فوراً کہا جا سکتا ہے، طلباء کو بتا سکتے ہیں کہ سبق میں کیا ہوا۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے سوال آپشن نمبر 2 کہ اس میں مشاہدے کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ مشاہدہ کرنے والے پر ہی اس نظریے کا پورا ڈیپینڈ ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں، سوال نمبر 79، درج ذیل میں سے کون سے نمونے میں جذباتی نشوونما ہو کر طلباء نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، تناؤ کی حالت میں توازن برقرار رکھتے ہیں اور ضرورت کے مطابق پیش رہتے ہیں؟ تو یہ جو ہے برتاؤ میں تبدیلی کا نمونہ ہے، تو اس کو ہم آپشن نمبر 2 اس کا جواب ہوگا۔ سوال نمبر 80 ہے، اکتسابی صلاحیت میں کمی پائے جانے والے، یعنی جن کے اندر لرننگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے، ایسے بچوں کے تعلق سے ذیل میں کون سا بیان نامناسب ہے؟ جو بچے اچھی رفتار میں یا مناسب رفتار سے سیکھ نہیں پاتے، ان کی اکتسابی صلاحیت کم ہوتی ہے، ایسے بچوں کے لیے کون سا بیان نامناسب ہے؟ نمبر 1، ان بچوں کو پڑھائی کے لیے زیادہ وقت دیا جائے، ظاہر سی بات ہے جو یہ سلو لرنر ہے تو ان کو زیادہ وقت دینا ہی پڑے گا۔ ان بچوں کو نفسیاتی معالج کے پاس لے جایا جائے، یہ بات بھی صحیح ہے کیونکہ یہ بچوں جو ہے یہ پیچھے کیوں ہے، ان کی اکتسابی صلاحیت کم کیوں ہے، اس کے لیے ان کو نفسیاتی معالج کے پاس جانا بھی ضروری ہے۔ ان کے لیے مجرد سے مخرون اس تدریسی گر کا استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ بچے آلریڈی سیکھنے میں کمزور ہے، سلو لرنر ہے، تو اگرچہ ان کو ہم مجرد طریقے سے علم دیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں سیکھ پائیں گے۔ ان کو مخرون طریقے سے ہی علم دینا چاہیے، پہلے ٹھوس طریقے سے علم دینا چاہیے۔ تو اس لیے یہ جو طریقہ ہے مجرد سے مخرون اس تدریسی گر کا استعمال کیا جائے، یہ بیان نامناسب ہے۔ تو سوال نمبر 80 کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3۔ سوال نمبر 81 ہے، 1957 میں اصلیت، روانی، لچکدار پن، پیداواریت، ان تخلیقی اجزاء کی تحقیق ذیل میں سے کس ماہر نفسیات نے کی؟ تو 1957 میں گلفورڈ نے کریٹیویٹی، تخلیقیت اور ڈائیورجنٹ تھنکنگ سے متعلق مختلف تجربات کیے اور اس نے کریٹیویٹی کے مندرجہ ذیل اجزاء بتائے۔ 1957 میں گلفورڈ نے جو کریٹیویٹی اور ڈائیورجنٹ تھنکنگ پر جو مختلف تجربات کیے اس کی مدد سے اس نے مندرجہ ذیل اجزاء بتائے، جو 6 چیزیں ہیں جن کا تعلق جو ہے تخلیقیت سے ہے، مطلب کریٹیویٹی سے ہے، جس میں پہلا چیز ہے مسئلے کا علم ہونا یا احساس ہونا، دوسری چیز ہے روانی ہونا، تیسری چیز ہے لچک ہونا، چوتھی چیز ہے اصلیت ہونا، نیو ہونا مطلب وہ اصل ہونا چاہیے، تجزیہ اور ترکیب یہ 5ویں چیز ہے، اور پیداواریت یہ 6ٹھی چیز ہے۔ یہاں پر جو اصلیت، روانی، لچکدارپن اور پیداواریت دیا تھا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ چکی ہے۔ تو پہلا جز جو ہے مسئلے کا علم یعنی مسئلے کا احساس ہو جانا، دوسرا جز ہے روانی، تیسرا جز ہے لچکدارپن، چوتھا جز ہے اصلیت، 5واں جز ہے تجزیہ وہ ترکیب، اور 6ٹھا جز ہے پیداواریت۔ تو یہ جو 6 اجزاء تھے گلفورڈ نے کریٹیویٹی کے تعلق سے بتائے تھے۔ اسی طرح گلفورڈ نے ڈائیورجنٹ تھنکنگ کے بھی اجزاء بتائے تھے، جو ہے جز یعنی یونٹ، جماعت یعنی کلاس، تعلق مطلب ریلیشن، نظام یعنی سسٹم، تبدیلی ٹرانسفارمیشن، اور نتیجہ مطلب اپلیکیشن۔ اس طریقے سے اس نے یہ اجزاء بتائے 6، جز، جماعت، تعلق، نظام، تبدیلی اور نتیجہ۔ اس طریقے سے گلفورڈ نے کریٹیویٹی کے 6 اجزاء بتائے اور ڈائیورجنٹ تھنکنگ کے 6 اجزاء بتائے۔ تو ہمارے پاس یہ جو سوال تھا، یہ اصلیت، روانی، لچکدارپن، یہ تخلیقی کے اجزاء جو ہے یہ گلفورڈ نے بتائے تھے۔ درج ذیل میں ماہر نفسیات کا نام اور ان کی دی گئی تعریف کی مناسب جوڑی کون سی ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ تو چونکہ اس سے پہلے بھی بعض مرتبہ ہم تعریفات دیکھ چکے، ذہانت سے شخصیت کی تعریفات جو ہے، اس لیے ڈائریکٹ ہم آپشن پہ چلتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1۔ آپ چیک کر لیجئے اپنی کتاب میں نارمن من، آلپورٹ اور اے ٹیکسلر کی ڈیفینیشنز دی ہوئی بھی ہے، اس کو بھی غور سے دیکھیے۔ تو ہمارا صحیح جواب ہوگا یہاں پر سوال نمبر 82 کا آپشن نمبر 1۔ 83 ہے،
تجرباتی طریقے سے متعلق ذیل میں سے کون سا بیان نامناسب ہے؟ تجرباتی طریقہ جو ہے یہ نفسیاتی مطالعے کا طریقہ ہے جو سب سے زیادہ معروضیت پر منحصر ہوتا ہے. اس کی سب سے اہم خوبی جو ہے یہ معروضیت پر منحصر ہوتا ہے. تو یہاں پہ نامناسب بیان ہم کو دیکھنا ہے. اس طریقے میں سابقہ منصوبہ بندی کے برتاؤ کا معروضی مشاہدہ کیا جاتا ہے. اس طریقے میں کم از کم 2 افراد کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم کو تجرباتی طریقے سے مشاہدہ کرنا ہے تو ایک تجربہ کرنے والا اور ایک جس پر تجربہ کیا جا رہا ہے، ایٹ لیسٹ ان 2 لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے. تجربہ کرنے والے کو تجربے پر مکمل قابو رکھنا غیر ضروری ہے. یہ بیان غلط ہے کیونکہ تجربہ کرنے والے کو تجربے پر مکمل قابو رکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ طریقہ زندہ جانداروں پر ہی کیا جا سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے انہی لوگوں کا ہم تجربہ کر سکتے جو ریسپانس کریں گے، یعنی زندہ لوگ. تو آپشن نمبر 3 جو ہے یہ تجربہ کرنے والے کو تجربے پر مکمل قابو رکھنا غیر ضروری ہے. یہ بیان نامناسب ہے. تجرباتی طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ تجرباتی طریقے میں عام طور پر 2 گروپ بنائے جاتے ہیں. ایک گروپ جو ہوتا ہے کنٹرول گروپ ہوتا ہے اور دوسرا گروپ جو ہوتا ہے جس پر تجربہ کیا جاتا ہے. اور ہم جو بھی نفسیاتی پہلو کا یا جس بھی پہلو کا تجربہ کر رہے ہیں، مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو کسی ایک گروپ پر آزمایا جاتا ہے اور کسی دوسرے گروپ کو کنٹرول رکھا جاتا ہے اور پھر رزلٹ معلوم کیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کنٹرول رکھنا ایک آسان کام نہیں ہے کیونکہ نفسیاتی عوامل جو ہے ہمارے اندرونی طور پر کام جاری رکھتے ہیں. تو تجرباتی طریقے کی کچھ خامیاں بھی ہے، لیکن اس کی اہم بات یہ ہے کہ معروضیت پر منحصر ہے. اس کی ہم جانچ کر سکتے ہیں. جو مشاہدات یا جو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں اس کی ہم جانچ کر سکتے ہیں، اس لیے بھی یہ اہم ہے. سوال نمبر 84، پڑھائی کے عملی طریقے میں ذیل میں سے کون سا بیان مددگار ثابت نہیں ہوتا ہے؟ نمبر 1، کسی مضمون میں خصوصی دلچسپی ہو تو ترقی کی رفتار تیز ہوتی ہے. صحیح بات ہے. نمبر 2، جو باتیں سیکھنی ہیں اس کا مطالعہ پیشگی ہو تو ترقی کے لیے مضر ہوتا ہے. جو بات ہمیں سیکھنا ہے اس کی اگرچہ ہمیں پیشگی مطالعہ کر لیے تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، مضر ثابت نہیں ہوگا، نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا. اس کا مطلب دوسرا بیان جو ہے یہ مددگار ثابت نہیں ہوتا ہے. تیسرا اور چوتھا بیان بھی صحیح ہے. تو یہاں پہ ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2. سوال نمبر 85 ہے، درج ذیل کن غدود کی وجہ سے فرد میں بیداری پیدا ہوتی ہے؟ اس کا تناسب زیادہ ہو تو بچوں کے برتاؤ میں جوش و خروش نظر آتا ہے. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، ایڈرنل غدود جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے فرد میں بیداری پیدا ہوتی ہے اور ان کا تناسب زیادہ ہو تو بچوں کے برتاؤ میں جوش و خروش نظر آتا ہے. الگ الگ غدود کا ہمارے جسم پر یا ہماری شخصیت پر الگ الگ اثر ہوتا ہے. اس کا مطالعہ ہم انشاءاللہ مستقبل میں کریں گے، ابھی وقت کم ہے. سوال نمبر 86 کی طرف ہم جاتے ہیں کہ درج ذیل اغراض میں سے کون سی غرض انفرادی ہے؟ تو اس کے پہلے بھی اغراض کے الگ الگ اقسام ہم نے دیکھے ہیں. تو جو دوسری غرض ہے، دوسری ٹائپ میں جو آتی ہے غرض، وہ ہوتی ہے انفرادی غرض. انفرادی غرض کا یہاں پہ تعلق ہے آپشن نمبر 1 عزت سے. تحفظ، ساتھ اور غیر منحصر جو ہے یہ ہماری سماجی ضروریات میں آتی ہے، اس لیے ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1. سوال نمبر 87 ہے، قومی نصابی خاکے میں علم کی تشکیل کنسٹرکٹیوزم جو ہوتا ہے، اس نظریے سے متعلق ذیل میں سے کون سا اصول شامل ہے؟ علم متحرک نہ ہو کر ساکن ہے. یہ بات غلط ہے، بلکہ علم متحرک ہے، ساکن نہیں ہے. پہلے جو کہا جاتا تھا کہ بچہ جو ایک خالی سلیٹ ہے، خالی تختی ہے، اس پر ہم جو چاہے وہ لکھ سکتے ہیں، یہ بات اب سائنس نے ثابت کر دی کہ غلط ہے. بلکہ علم جو ہے متحرک ہے، ساکن نہیں ہے. مقامی ماحول کا طلباء کے علم کی تشکیل میں زیادہ حصہ نہیں ہوتا، یہ بیان بھی غلط ہے. کیونکہ ہمارے روزمرہ کی زندگی یا روزمرہ کی زندگی سے تعلق سے جو بھی ہمارے تجربات ہوتے ہیں ان کا ہمارے علم کی تشکیل میں بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے. آپشن نمبر 3، سابقہ معلومات کی بنا پر طلباء علم کی تشکیل کرتے ہیں، یہ بیان صحیح ہے. آپشن نمبر 4، تہذیبی بین العمل کے ذریعے علم کی تشکیل نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھے کہ ماحول ہماری نشو و نما میں اہم رول ادا کرتا ہے. ماحول کی وجہ سے ہماری تشکیل ہوتی ہے، تو تہذیبی بین العمل کے ذریعے ہمارے علم کی تشکیل ہوتی ہے.
اور یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ تشکیل نہیں ہوتی ہے، اس لیے آپشن نمبر 4 غلط ہے، آپشن نمبر 2 بھی غلط ہے اور آپشن نمبر 1 بھی غلط ہے۔ اس کا مطلب ایک ہی اصول شامل ہے، وہ ہے آپشن نمبر 3، سابقہ معلومات کی بنا پر طلبہ علم کی تشکیل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 88 ہے، کسی کلرک پر افسر غصہ ہو تو کلرک افسر پر غصہ نہیں کر سکتا، لیکن گھر آنے پر وہ اپنی بیوی پر غصہ کرتا ہے۔ یہ دفاعی تکنیک کون سی قسم کی ہے؟ دماغی ٹیکنیک لکھا ہے، لیکن یہ دفاعی نظام کس ٹائپ کا ہے؟ تو ہم نے دیکھے ہوئے کہ یہ جو ہے یہ ہٹاؤ ہے۔ ہٹاؤ مطلب کسی ایک چیز کا غصہ دوسری جگہ پر نکالنا، اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ہماری ویڈیو میں دیکھے ہیں۔ سوال نمبر 89 ہے، طلباء کے دلوں میں فکر، ڈر، دباؤ، غلط فہمی وغیرہ دور کرنے کے لیے ان کے برتاؤ میں سدھار لانا، مطابقت کی صلاحیت بڑھانے کے لیے ذیل میں سے ملاقات کا کون سا طریقہ صادق آتا ہے؟ ملاقات کے جو الگ الگ طریقے دیے گئے، ملاقات کا حقیقی طریقہ، ایکچوئل انٹرویو جو ہوتا ہے، ملاقات کا تشخیصی طریقہ، تشخیصی طریقے میں بچے سے متعلق کون کون سی پریشانیاں ہیں، اس کے برتاؤ میں کون کون سی تبدیلیاں لانا ضروری ہے، اس کی مطابقت کی صلاحیت بڑھانے کے لیے کیا کیا کرنا ضروری ہے، یہ معلوم کیا جاتا ہے۔ اور ملاقات کے معالجاتی طریقے میں کون کون سی تبدیلیاں لانا ضروری ہے، اس لحاظ سے علاج کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے سرگرمیاں کی جاتی ہے۔ اور آپشن نمبر 4 جو ہے ملاقات پر مبنی معلومات جمع کرنا، انٹرویوز کی مدد سے معلومات جمع کرنا، اعداد و شمار جمع کرنا۔ تو یہاں پر ہم کو کیا کرنا ہے کہ طلباء کے دلوں میں سے فکر، ڈر، دباؤ، غلط فہمی وغیرہ کو دور کرنا ہے، اس کا مطلب ان کا علاج کرنا ہے ہم کو، اس لیے ملاقات کا معالجاتی طریقے کا یہاں پر استعمال ہوگا۔ ہمارا جواب ہوگا آپشن نمبر 3۔ اور سوال نمبر 90 ہے، چوتھی جماعت کے 50 طلباء میں سے سچن نے ریاضی میں چوتھا مقام حاصل کیا تو اس کا فیصدی درجہ کیا ہوگا؟ فیصدی درجہ مطلب پرسنٹائل معلوم کرنا ہے، تو 50 میں سے چوتھا ہے مطلب 100 میں سے وہ 8واں ہوگا، اس لیے ہمارا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارا اس پرچے کا تجزیہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اب یہاں سے آگے مسلسل ہم روزانہ ایک پرچے کا تجزیہ کریں گے، تو آپ لوگوں کی پڑھائی جاری رکھیے۔ چونکہ ایگزام لیٹ ہو رہی ہے، 31 تاریخ آ گئی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ ایگزام جو ہے اب 30 تاریخ کو ہو، آج نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے۔ 31 تاریخ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ایگزام ہے، تو ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ ہمارے اوپر اب جمود طاری ہو رہا ہے۔ ہمارا جو ٹارگیٹ تھا ٹی ای ٹی پاس کرنے کا، وہ جو تحریک تھی اب وہ کم ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے، ایسا آپ لوگوں کے برتاؤ سے محسوس ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اس اکتاہٹ کو دور کیجیے، اپنے تحریک کو بڑھائیے، اور 1 مہینہ ہی باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے مارچ اپریل میں TAIT ٹیٹ کا ایگزام ہو اور آپ کو موقع مل جائے، تو اپنی پڑھائی کو جس رفتار سے آپ نے ابتدا میں شروع کیا تھا، اپنے مطالعے کو جس لحاظ سے ابتدا میں شروع کیا تھا، اس کو جاری رکھیے۔ یہ جو دور ہے جمود کا دور ہے، ایسا لگ رہا ہے مجھے، اور جمود کا دور ہر جگہ آتا ہے، لیکن جمود کے دور سے باہر نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ ڈر کے آگے جیت ہے، اسی طریقے سے کوشش کیجیے۔ ابھی بھی ہمارے پاس 1 مہینہ باقی ہے، مسلسل پڑھائی کیجیے، نوٹس نکالیے اور پچھلے پرچوں کو تجزیہ کیجیے اور اپنا ٹارگیٹ بنا کر کام کیجیے۔ اس طریقے سے ہمارا آج کے اس پرچے کا تجزیہ ختم ہوا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔